الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا، اور آج کے اس مقدس دن میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر اور گستاخوں کے رد کے حوالے سے ہم سب کو کلام کرنے، کلام سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک جیسا کہ گستاخ رسول کے رد کے حوالے سے اور گستاخ رسول کے انجام کے حوالے سے ہماری معروضات چل رہی تھی، آج دوسری نشست میں بھی آپ احباب کے سامنے چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے ابو لہب کی موت کے حوالے سے کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی، اس حوالے سے جو اللہ کا عذاب اس پر مسلط ہوا تھا بات کی تھی۔ آج اس کی بیوی کے بارے میں کچھ باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کر کے پھر چند باتیں اور عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی سورہ لہب کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ وما کسب۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، کیونکہ وہ انگلی میرے مصطفیٰ کریم کے خلاف اٹھی تھی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور وہ تباہی ہو گیا سیصلی نارا ذات لہب، اور اسے کچھ کام نہ آیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کا مال جو اس نے کمایا اب دھنستا ہے، لپٹ مارتی آگ میں، اس کا مال سارا جل کے راکھ ہو گیا، اب وہ لپٹ رہا ہے آگ کے ساتھ، اور وہ اس کی جو روح یعنی کہ بیوی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائی ہوئی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کیسی کیسی باتیں اللہ گستاخ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کی اہلیہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کی بیوی جو سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ یہ تو میں آپ کو بتا چکا گزشتہ جمعۃ المبارک کے ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے گھر میں میرے نبی کی 2 سگی بیٹیاں تھیں نکاح میں، اور اس نے طلاق دلوائی، تو یہی سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کے بعد اس نے 2 بیٹیوں کا طلاق دلوا دی۔ اب یہاں پر تفسیر خازن کے اندر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وانذر عشیرتک الاقربین۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈر سنائیے۔ تو یہ قریبی رشتہ دار تھا، چچا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور قریش کی مختلف شاخوں کو پکارا، خاندانوں کو پکارا کہ اے بنی فار یا بنی عدی، یہ کہہ کے وغیرہ وغیرہ یہ لفظ استعمال کر کے، یہاں تک کہ وہاں کے سارے لوگ جمع ہو گئے ایک مجمع کی صورت میں، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنا قاصد بھیج دیا، یہاں تک کہ ہر بندے نے وہاں اس
اعلان پر حاضری کا شرف اس طریقے سے ادا کیا کہ جو خود نہ آ سکا اس نے اپنا قاصد بھیج دیا. اور بھیجا کیوں؟ کہ دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا، چیک کرنے کے لیے. ابو لہب اور دیگر قریش آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں ابو لہب بھی چلا گیا وہاں پر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کوئی صفا پر صدا لگائی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اب دیکھیں گے حکمت ہے میرے نبی کی تبلیغ کی. تو سب نے کہا کہ آپ تو صادق ہیں، امین ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات کو صدق دل سے تسلیم کر لیں گے اور یہ مان لیں گے کہ آپ سچ فرما رہے ہیں کہ پیچھے سے فوج آ رہی ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام و توحید کی دعوت دیتے ہوئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں عذاب، جو شدید عذاب ہے، اس سے ڈر سناتا ہوں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مان لو، مجھے رسول مان لو، اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ. تو جو ہی میرے نبی نے یہ جملہ بیان فرمایا تو فوراً ابو لہب نے کیا لفظ استعمال کیا؟ معاذ اللہ. ابو لہب نے کہا معاذ اللہ تم تباہ ہو جاؤ. اب زبان سے اس نے یہ لفظ کہے کہ تباہ ہو جاؤ. میرے اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب یہاں پر دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہی ہو گیا. یہاں ساتھ یہ بھی لفظ ہے وَامْرَأَتُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. تو یہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے کہا وہ تباہی ہو گیا مکمل، ہاتھ کیا مکمل ہی تباہ ہو گیا. اب جس وقت یہ ابو لہب جو تھا جب اس نے پہلی آیت سنی تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس نے کہا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں یعنی کہ حضرت محمد کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنا مال اولاد کو فدیہ کر دوں گا، اپنی مال کو بھی فدیہ کروں گا، جان کو بھی دولت کو بھی فدیہ کر دوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس آیت کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے کہ اس وقت کوئی چیز تمہیں کام آنے والی نہیں ہے. تمہیں کوئی مال کا فدیہ دے کر، اولاد کا فدیہ دے کر تمہیں کوئی چیز تمہاری اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکے گی. یہ تفسیر بغوی کے اندر امام بغوی نے لکھا. اور حضرت ربیعہ بن عبادہ اپنے اسلام لانے سے پہلے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد لوگ جمع ہیں اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما رہے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب میرے نبی نے اعلان کیا تو آپ کے پیچھے ایک صاف چہرے اور بینگی آنکھوں والا شخص جو تھا وہ کھڑا تھا، جس کے سر پر چوٹیاں تھیں، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، جو میرے نبی کے بیک سائڈ پہ کھڑا تھا، لوگوں سے کہہ رہا تھا معاذ اللہ یہ بے دین جھوٹا ہے، معاذ اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہا تھا. تو آپ علیہ السلام جہاں پر جاتے وہ وہاں پیچھے پیچھے چلا جاتا، بازار سے چلتا ہوا جہاں تک کہ میرے نبی نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا وہاں تک کہ وہ پیچھے میرے نبی کے بارے میں اس طرح کے لفظ استعمال کر رہا تھا. تو یہ فرماتے ہیں حضرت ربیعہ کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے ابو لہب. کون ہے؟ چچا ہے ابو لہب. اور اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں دوسری تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی کہ جب سورہ لہب ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی تو اس کی بیوی ام جمیل انتہائی غصے میں
پتھر اٹھائے ہوئے آئی، پتھر اٹھائے ہوئے